ہم یاد رکھیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ سب کچھ شیئر کیا ہے. اس نے اپنی شبیہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اس نے اپنی شبیہ پہ ہمیں بنایا ہے. اس نے اپنا آسمان ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. افسیوں 2:6 آیت ہے کہ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پہ اپنے ساتھ بٹھایا ہے مسیح کے ساتھ. اس نے تخت شیئر کیا ہے. اس نے اپنا بیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اور کلام میں لکھا ہے جس نے بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا وہ ہمیں باقی سب کچھ کیوں نہیں دے گا. جو کچھ خدا کے پاس ہے اس نے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ بانٹا ہے. اپنا بیٹا اس نے شیئر کیا ہے. اس قدر شیئر کیا ہے کہ اس کے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپ کے کھانے کے لیے اور اس کا لہو آپ کو پینے کے لیے اس نے دسترخوان سجا دیا ہے اور آپ کو دعوت عام دے دی ہے کہ جو بھی اس کو قبول کرنا چاہے اس کے لیے دعوت ہے اور وہ اس کو قبول کر کے اس میں شریک ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو خدا شیئر نہیں کرتا وہ ہے اس کی پرستش. خدا نے سب کچھ بانٹا ہے، شیئر کیا ہے، لیکن خدا کبھی بھی پرستش کو شیئر نہیں کرتا. اس نے آپ کو آسمان دیا ہے کیونکہ آپ آسمانی لوگ ہیں. اس نے آپ کو ابدی زندگی دی ہے کیونکہ آپ ابدی زندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ سب کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے لیکن آپ کو پرستش اس نے شیئر نہیں کی کیونکہ آپ پرستش کروانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے. میرا پرستش کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یسایہ نبی کو یہ مکاشفہ ہوا اور انہوں نے 42 باب کی 21 آیت میں لکھا کہ ہمارے بنانے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم اس کی حمد کریں. حمد کا مطلب خاص یہ بات ہے کہ جب ہم خدا کو ایگزالٹ کرتے ہیں، جب ہم خدا کو سر بلند کرتے ہیں اس کو حمد کہا جاتا ہے. جب بھی جنرلی کوئی تعریف کرے آپ کی، جب بھی کوئی آپ کو ایگزالٹ کرے تو کوشش کیجئے اس کو اپنا وتیرہ بنا لیجئے کہ پہلی بات تو یہ ہے الاؤ نہیں کرنا. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو ریسیو نہیں کرنا. اگر ہم نے اس کو ریسیو کر لیا تو ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ گویا آپ خدا کے ساتھ جو ہے وہ پرستش میں شریک نہ ہو جائیں. اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم بہت بڑے خطرے کے اندر چلے جائیں گے. اگر کوئی کہتا ہے آپ نے بڑی ترقی کی ہے، آپ نے یہ اچھا کیا ہے، وہ اچھا کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آتا ہے، تو پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ رسپانس کیسے کرتے ہیں. چند ایک مثالیں بائبل مقدس میں سے آپ نے سن رکھی ہیں. سب سے بڑی مثال جو ہے وہ نبوکد نظر بادشاہ. کلام میں اگر آپ اس کا 5واں باب اور اس کی 18 آیت سے 21 آیت پڑھیں تو دانیل نبی نے جب اس کے بیٹے کے پاس گیا بیلشزر کے پاس تو اس کو اس نے بتایا. اس نے کہا کہ اس بادشاہ تیرے باپ نبوکد نظر کو خدا نے سلطنت دی، خدا نے حشمت دی، خدا نے اس کو شوکت دی اور خدا نے اس کو عزت بخشی. یہ اس کی طرف سے نہیں تھا، یہ خدا کے پلان میں تھا. خدا نے اپنے منصوبے کے مطابق یہ نبوکد نظر کے ساتھ کیا. لیکن پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ نبوکد نظر جو ہے کلام میں اگر آپ 4 باب میں پچھلے چیپٹر میں چلے جائیں تو اس کی 30 آیت میں لکھا ہے نبوکد نظر یہ سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ میری توانائی اور قدرت کے ساتھ ہے. 4 باب کے اگر آپ 30ویں آیت پڑھے، وقت نہیں کہ ہم حوالہ جات کو
تلاوت کریں، ہم بعد میں سن کے پڑھ سکتے ہیں اگر شوق فرمائیں گے۔ تو وہ یہ سمجھنے لگا، وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ میری توانائی اور میری قوت اور میری قدرت کی وجہ سے ہے۔ اور جب اس نے یہ بات سوچنی شروع کی تو آپ جانتے ہیں اس کا حال کیا ہوا۔ جب بھی پرائڈ ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں ہیومن سے سب ہیومن میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، وہ ہمیں انسان سے جانور کی حالت میں لے جاتا ہے۔ نبوکدنصر بادشاہ کی زندگی میں جب پرائڈ نے وہ جگہ لی کہ اس نے اس ستائش اور پرستش کو خود لینے کی کوشش کی، تو کلام میں لکھا ہے آسمان سے اس کے لیے ایک فتویٰ جاری کیا گیا، اور اس کی جو ہے وہ زندگی اور اس کی طبیعت اور اس کی ساری جو ہے جو ہی بدل گئی، اور وہ جانور بن گیا، اور ایک لمبے عرصے تک کلام میں لکھا ہے وہ جنگلوں میں چلا گیا اور بیل کی طرح گھاس پھوس کھانے لگا، کیونکہ اس نے پرستش کو لینے کی کوشش کی ہے۔ سو لوگ جب تعریف کریں تو اس تعریف کے پاس سے بس گزر جائیں، اس کو ریسیو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بیلشازر، اس نے جو ہے خدا کے نام اور اس کی عظمت اور حشمت اور اس کی بزرگی کو چیلنج کر دیا۔ ان پاک اور مقدس سارے پاٹس جو ہیں، برتن جو ہیں جو ہیکل سے لائے گئے، ان میں اس نے مہکوری کا حکم دیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ نازل ہو گیا اور خدا جو ہے وہ لکھنے لگا جو شمعدان میں پڑا ہوا تھا، اور خیال یہ کیا جاتا ہے وہ شمعدان جو اس کے اس محل کی اس جگہ کے اوپر رکھا ہوا تھا جہاں پہ ہاتھ ظاہر ہوا، وہ شمعدان وہ تھا جو پاک مکان سے نبوکدنصر بادشاہ اٹھا کے لایا تھا، اور چونکہ وہ جو ہے اپنی ذات میں ایک بڑی خوبصورت چیز تھی تو اس نے اس کو وہاں پہ سجا دیا۔ اور جب خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا تو کلام میں لکھا ہے اس نے لکھنا شروع کر دیا منے تکیل و فرسی، کہ حساب کتاب کیا گیا ہے، اور حساب کتاب میں جو تولا گیا اور کم نکلا ہے، سلطنت اس سے لے لی گئی ہے، آگے دے دی گئی ہے۔